बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंतखब तहरीरें, आज इस सिलसिले में सुनते हैं पीतल का घंटा। ये तहरीर है जनाब काजी अब्दुल सत्तार साहब की। 8वीं मरतबा हम सब मुसाफिरों ने लारी को धक्का दिया और धकेलते हुए खासी दूर तक चले गए, लेकिन इंजन गुनगुनाया तक नहीं। ड्राइवर गर्दन हिलाता हुआ उतर पड़ा। कंडक्टर सड़क के किनारे एक दरख्त की जड़ पर बैठकर बीड़ी सुलगाने लगा। मुसाफिरों की नजरें गालियां देने लगी और होठ बड़बड़ाने लगे। मैं भी सड़क के किनारे सोचते हुए दूसरे पेड़ की जड़ पर बैठकर सिगरेट बनाने लगा। एक बार निगाह उठी तो सामने दूर दरख्तों की चोटियों पर मस्जिद के मीनार खड़े थे। मैं अभी सिगरेट सुलगा ही रहा था कि एक मजबूत खुरदरे देहाती हाथ ने मेरी चुटकियों से आधी जली हुई तेली निकाल ली। मैं उसकी बेतकल्लुफी पर नागवारी के साथ चौंक पड़ा, मगर वो इत्मीनान से अपनी बीड़ी जला रहा था। मेरे पास ही बैठ गया, बीड़ी पीने लगा या बीड़ी खाने लगा। ये कौन गांव है? मैंने मीनारों की तरफ इशारा करके पूछा। यो यो बिसोल है। बिसोल का नाम सुनते ही मुझे अपनी शादी याद आ गई। मैं अंदर सलाम करने जा रहा था कि एक बुजुर्ग ने टोक कर रोक दिया। वो क्लासिकी काट की बनात की अचकन और पूरे पायचे का पैजामा और फर की टोपी लिए मेरे सामने खड़े थे। मैंने सर उठाकर उनकी सफ़ेद पूरी मूछें और हुकूमत से सेंची हुई आंखें देखी। उन्होंने सामने खड़े हुए खिदमतगार के हाथ से पवालों की बदियां ली और मुझे पहनाने लगे। मैंने बल खाकर अपनी बनारसी पौध की झिलमिलाती हुई शेरवानी की तरफ इशारा करके तलखी से कहा, क्या ये काफ़ी नहीं थी? वो मेरी बात पी गए, बधाइयाँ बराबर की और मेरे नंगे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, अब तशरीफ़ ले जाइए। मैंने ड्योढ़ी पर किसी से पूछा, ये कौन बुजुर्ग थे? बताया गया ये बिसोल के काजी इनाम हुसैन हैं। बिसोल के काजी इनाम हुसैन, जिनकी हुकूमत और दौलत के अफसाने मैं अपने घर में सुन चुका था। मेरे बुजुर्गों से उनके जो मरासिम थे वो मुझे मालूम थे। मैं अपनी गुस्ताख निगाहों पर शर्मिंदा था। मैंने अंदर से आकर कई बार मौका ढूंढकर उनकी छोटी मोटी खिदमतें अंजाम दी। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे बिसोल आने की दावत दी और कहा कि इस रिश्ते से पहले भी तुम बहुत कुछ थे, लेकिन अब तो दामाद भी हो गए हो। इस किस्म की रस्मी जुमले भी कहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके लहजे में खुलूस की ऐसी गर्मी थी कि किसी ने ये जुमले मेरे दिल पर लिख दिए थे। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, बिगड़ी बस को देखता रहा, फिर अपना बैग झुलाता हुए जुते हुए खेतों में इठलाती हुई पगडंडियों पर चलने लगा। सामने वो शानदार मस्जिद खड़ी थी जिसे काजी इनाम हुसैन ने अपनी जवानी में बनवाया था। मस्जिद के सामने मैदान के दोनों तरफ टूटे फूटे मकान का सिलसिला था, जिनमें शायद कभी बिसोल के जानवर रहते होंगे। ड्योढ़ी के बिल्कुल सामने दो ऊंचे आम के दरख्त ट्रैफिक सिपाही की तरह छतरी लगाए खड़े थे। उनके तने जल गए थे, जगह जगह मट्टी भरी थी। ड्योढ़ी के दोनों तरफ इमारतों के बजाय इमारतों का मलबा पड़ा था। दिन के 3 बजे थे। वहां उस वक्त न कोई आदमी था न आदमजात के ड्योढ़ी से काजी साहब निकले, लंबे कद के झुके हुए, डोरिये की कमीज, मैला पैजामा और मोटर टायर के तलवों का पुराना पंपी पहने हुए, माथे पर हथेली के छज्जा बनाए हुए मुझे घूर रहे थे। मैंने सलाम किया, जवाब देने के बजाय वो मेरे करीब आए और जैसे एकदम खिल गए। मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया और मेरा हाथ पकड़े हुए ड्योढ़ी में घुस गए। हम इस चक्करदार ड्योढ़ी से गुजर रहे थे जिसकी अंधेरी छत कमान की तरह झुकी हुई थी। धरइयों के घने में बदसूरत शहतीर रोके हुए थे। वो ड्योढ़ी ही से चिल्लाए, अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। मैंने कहा अगर संदूक बंदूक खोले बैठी हो तो बंद कर लो और जल्दी से। लेकिन दादी तो सामने ही खड़ी थी। धुले हुए घड़ों की घड़ौची के पास दादा उनको देखकर सटपटा गए। वो भी शर्मिंदा सी खड़ी थी। फिर उन्होंने लपक कर घर की अलगनी पर से पड़ी मार्किन की धुली चादर घसीट ली और दुपट्टे की तरह ओढ़ ली। चादर के एक सिरे को इतना लंबा कर दिया कि कुर्ते के दामन में लगा दूसरे कपड़े का चमकता पेवन छुप जाए। इस एहतमाम के बाद वो मेरे पास आई, कांपते हुए हाथों से बलाएं ली, सुख और दुख की गंगा जमनी आवाज में दुआएं दी। दादी कानों से मेरी बात सुन रही थी, लेकिन हाथों से, जिनकी झुर्रियां भरी खाल झूल गई थी, दालान के अखलोते साबित पलंग को साफ कर रही थी, जिन पर मैले कपड़े, कत्थे चूने की कलियां और पान की डलियां ढेर थीं, और आंखों से कुछ और सोच रही थी। मुझे पलंग पर बिठाकर दूसरे झलंगा पलंग के नीचे से वो पंखा उठा लाई
جس کے چاروں طرف کالے کپڑے کی گوٹ لگی تھی اور کھڑی ہوئی میرے پاس اس وقت تک جھلتی رہیں جب تک میں نے ان سے چھین نہ لیا۔ پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئیں۔ وہ ایک 3 دروں کا دالان تھا، بیچ میں مٹی کا چولہا بنا تھا، ایلومینیم کی چند میلی پتیلیاں، کچھ پیپے، کچھ ڈبے، کچھ شیشے کی بوتلیں اور 2-4 اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے چولہے کے سامنے بیٹھی تھی۔ دادا نے کونے میں کھڑے ہوئے پرانے حقے سے بے رنگ چلم اتاری اور باورچی خانے میں گھس گئے۔ میں ان دونوں کی گھن گھن کرتی ہوئی سرگوشیاں سنتا رہا۔ دادا کئی بار جلدی جلدی باہر گئے اور آئے۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری اور ادھر ادھر دیکھ کر 6 دروازوں والے کمرے کے کواڑ پر ٹانگ دی۔ کواڑ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ ایک جگہ لوہے کی پتی لگی تھی، لیکن بیچوں بیچ گول دائرے میں ہاتھی دانت کا کام کتھے اور تیل کے دھبوں میں جگمگا رہا تھا۔ بیگ کھول کر میں نے چپل نکالے اور جب تک میں دوڑوں دادا گھڑونچی پر سے گھڑا اٹھا کر اسی چوڑے کمرے میں رکھ آئے جس میں ایک بھی کواڑ نہ تھا، صرف گھیرے لگے کھڑے تھے۔ جب میں نہانے گیا تو دادا ایلومینیم کا لوٹا میرے ہاتھ میں پکڑا کر مجرم کی طرح بولے، تم بیٹے اطمینان سے نہاؤ، ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ پردے تو میں ڈال دوں لیکن اندھیرا ہوتی چمگادڑ گھس آئے گی اور تم کو دکھ کرے گی۔ میں گھڑے کو ایک کونے میں اٹھا کے لے گیا۔ وہاں دیوار سے لگا کر اچھی خاصی سینی کے برابر پیتل کا گھنٹا کھڑا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، گھنٹے پر مونگریوں کی مار سے داغ پڑ گئے تھے۔ 2 انگل کا حاشیہ چھوڑ کر جو سوراخ تھا اس میں سوت کی کالی رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس سوراخ کے برابر ایک بڑا سا چاند تھا اور اس کے اوپر 7 پہل کا تارا تھا۔ میں نے تولیے کے کونے سے جھاڑ کر دیکھا تو وہ چاند تارا بھسول اسٹیٹ کا مونوگرام تھا۔ عربی رسم الخط میں قاضی انعام حسین آف بھسول اسٹیٹ اودھ کھدا ہوا تھا۔ یہی وہ گھنٹا تھا جو بھسول کی ڈیوڑی پر اعلان ریاست کے طور پر تقریباً 1 صدی سے بجتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے اٹھانا چاہا لیکن ایک ہاتھ سے نہ اٹھا سکا، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا رہا۔ میں دیر تک نہاتا رہا۔ جب باہر نکلا تو آنگن میں قاضی انعام حسین پلنگ بچھا رہے تھے۔ قاضی انعام حسین جن کی گدی نشینی ہوئی تھی، جن کے لیے بندوقوں کا لائسنس لینا ضروری نہیں تھا، جنہیں ہر عدالت طلب نہیں کر سکتی تھی، دونوں ہاتھوں پر خدمتگاروں کی طرح طباق اٹھائے ہوئے آئے جس میں الگ الگ رنگوں کی 2 پیالیاں لبسوز اور لب بند چائے سے لبریز رکھی تھیں۔ ایک بڑی سی پلیٹ میں 2 ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پھیلا دیے گئے تھے۔ شروع اکتوبر کی خوشگوار ہوا کی ریشمی جھونکوں میں ہم لوگ بیٹھے نمک پڑی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ دروازے پر کسی بوڑھی آواز نے ہانک لگائی، مالک! کون؟ مہتر ہے آپ کا، صاحب جی کا بلائے ہے۔ دادا نے گھبرا کر احتیاط سے اپنی پیالی طباق میں رکھی اور جوتے پہنے باہر چلے گئے۔ اپنے بھلے دنوں میں تو اس طرح شاید وہ کمشنر کے آنے کی بھی خبر سن کر نہ نکلے ہوں گے۔ میں ایک لمبی ٹہل لگا کر جب واپس آیا تو ڈیوڑی میں صرف تیل کے دیے کی ڈبیا جل رہی تھی۔ دادا باورچی خانے میں بیٹھے چولہے کی روشنی میں لالٹین کی چمنی جوڑ رہے تھے۔ میں ڈیوڑی سے ڈبیا اٹھا لایا اور اصرار کر کے ان سے چمنی لے کر جوڑنے لگا۔ ہاتھ بھر کی لمبی لالٹین تیز گلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے اور اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے۔ کوئی آدھی رات کے قریب دادی نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دسترخوان لگایا۔ بہت سے انمیل بے جوڑ چینی کی پلیٹوں میں بہت سی قسموں کا کھانا چنا۔ شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا۔ صبح میں دیر سے اٹھا، یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے۔ جب میں اپنا جوتا پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا۔ میں معافی مانگتا رہا۔ دادی خاموش کھڑی رہیں۔ جب میں شیروانی پہن چکا، دروازے پر رکا آ گیا، تب دادی نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام ضامن باندھا۔ ان کے چہرے پر چونا بنا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھیں۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، یہ 51 روپے تمہاری مٹھائی کے ہیں اور 10 کرائے کے۔ ارے دادی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی جیب میں جاتے ہوئے روپوں کو میں نے پکڑ لیا۔ چپ رہو تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں۔
جو جس کا حق ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ غضب خدا کا، تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آؤ اور میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں۔ بھیا تیری دادی تو فقیر ہو گئی ہے، بیکارن ہو گئی ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں کا زخم کھل گیا۔ وہ دھاروں دھار رو رہی تھیں۔ دادا میری طرف پشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے۔ مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑی تک آئیں، لیکن منہ سے کچھ نہ بولیں۔ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا۔ دادا قاضی انعام حسین تعلق دار بھسول تھوڑی دیر میرے یکے کے ساتھ چلتے رہے، لیکن نہ مجھ سے آنکھ ملائی نہ مجھ سے خدا حافظ کہا۔ ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی۔ سدھولی جہاں سے سیتا پور کے لیے مجھے بس ملتی تھی ابھی دور تھا۔ میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے اکے والے کو سڑک پر کھڑی ہوئی ایک سواری نے روک دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرا اکے والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا، میاں الی شاہ جی بھسول کے ساہوکار ہیں، ان کے اکے کا بم ٹوٹ گوا ہے، آپ برا نہ مانو تو الی بیٹھ جائیں۔ میری یاد پا کر اس نے شاہ جی کو آواز دی۔ شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پہنے آئے اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اکے والے نے میرے اور ان کے سامنے پیتل کا گھنٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا۔ گھنٹے کی پیٹ پر جو مونگری کی چوٹ کا داغ بنا تھا، 2 انگل کے حاشیے پر سوراخ میں سود کی رسی پڑی تھی۔ اس کے سامنے قاضی انعام حسن بھسول اسٹیٹ اودھ کا چاند تارے کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے اور یکے والا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکے والے سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ لیا، کہا شاہ جی گھنٹا بھی خرید لائے ہو؟ ہاں کل شام کا، معلوم نہیں کا وقت پڑا میاں پر کہ گھنٹا دے دے بلائے کے۔ ہاں وقت کی بات ہے شاہ جی، نہ ہی تو ای گھنٹا۔ ایک گھوڑے کی دم راستہ دیکھ کے چل، یہ کہہ کر انہیں چابک جھاڑا۔ میں میاں کا برا وقت چوروں کی طرح بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا یہ چابک گھوڑے کے نہیں، میری پیٹھ پر پڑا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔